شریف اتار کر کے اپنے بال پکڑ کر کے فرمایا واللہ ہمارے سروں میں جو بال ہے یعنی جو عزتیں ملی ہے وہ بھی تم اہل بیت کے صدقے میں ملی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ سرزمین ڈڈیا شریف. سبحان اللہ. سبحان. حالانکہ صحابہ کرام میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بلند مرتبہ فاروق اعظم کا ہے. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ حضرت ابو ہریرہ امام علی مقام سے ایک ملاقات میں اپنے امامے کے شملے سے حضرت امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کرتے ہیں اور آپ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. کون؟ حضرت ابو ہریرہ. عمر میں بڑا فرق ہے. ابو ہریرہ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، امام علی مقام کی داڑھی کالی ہے. یہ ساری چیزیں کبھی آپ محسوس کرتے، کبھی سوچا آپ نے کہ یہ لوگوں نے محبت کی اور ہم پر قیامت تک اہل بیت کی محبت فرض ہے. امام شافعی کہتے ہیں جس کو جد المختار میں امام اہل سنت نے لکھا یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ اے رسول اللہ کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے، یعنی قرآن میں فرض کر دی گئی ہے محبت اہل بیت. اور فرمایا کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جگہ جگہ اہل بیت کا ذکر کیا. خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. فرمایا جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اے میری قوم کے جوانوں، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض کر کے گئے، اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ لازم کر کے گئے؟ اگر آپ باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے تو اب اصل جو گفتگو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا. میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں، لیکن اگر آپ چپ رہ کر خاموش رہ کر آنے والی گفتگو سنیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اب آپ توجہ کرنا، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو ہر باپ چاہتا ہے کہ اولاد سے میں محبت کرتا ہوں، میری اولاد سے دوسرے ہی محبت کرے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد کی محبت کو صرف اولاد ہونے کی وجہ سے لازم نہیں قرار دیا، بلکہ میرے آقا نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا. اللہ کے رسول نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا، بلکہ یہاں تک فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث سے یہاں تک بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اللہ کے رسول جنت کے جس درجے میں ہوں گے، رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رہیں گے. سبحان اللہ. جس درجے میں رسول اللہ ہے اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے. یہ محبت اہل بیت کا اتنا صلہ کیوں؟ ابن مسعود کا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں شفا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کو آتا دیکھ کر، حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی میری اولاد کو آتا دیکھ کر کھڑا نہ ہو تو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا. یعنی اہل بیت کے معاملے میں اس قدر تاکید ہے، وہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، اگر نہیں کھڑے ہوئے تو تم لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. قاضی شہاب الدین دولت آبادی جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ اور شاگرد ہے، وہ حدیث پاک اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان کوئی بھی آئے، تمہاری مرضی کھڑے رہو یا بیٹھے رہو، لیکن جب رسول اللہ کی اولاد آیا کرے تو تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا، ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا. جو میری اولاد کو، میری اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے جائے گا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا. ہر جگہ پہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ جب آیت درود نازل ہوئی ان اللہ
اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھ پر مجرد درود نہ پڑھا کرو, مجھ پر اکیلا درود نہ پڑھا کرو. کافر یا رسول اللہ کیسے پڑھے؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد, یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی جب مجھ پہ درود پڑھنا تو اکیلے مت پڑھنا, صرف مجھ پہ مت پڑھنا بلکہ میری آل بیت کے ساتھ ملا کے مجھ پہ درود پڑھنا, میری آل کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنا. اللہ اکبر. آپ اٹھا کر کے دیکھیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت, حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون, کہ ان کو روکا جائے گا, سوال کیا جائے گا. تو ابن حجر اسقلانی ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روک کر کے پوچھا جائے گا. تو کیا پوچھا جائے گا؟ ابن حجر اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہ جب نماز روزے حج زکات کے سارے حساب ہو جائیں گے تو پھر روکا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے کہ تم نے رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کی تھی, ان کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ سوال آخری میں تم سب سے کیا جائے گا. آخر محبت اہل بیت اتنا اہم کیوں؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ اپنے بزرگوں کے اقوال سے, ان کی تعلیمات سے, کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہل بیت کو ہر جگہ جو رکھا صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا, کیونکہ رسول اللہ کے علم میں یہ بات ہے, حضور یہ جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بگڑے گا لیکن میری اہل بیت صراط مستقیم پر قائم رہے گی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی سن 60 ہجری کا طوفان آئے گا, اور 60 ہجری کے طوفان میں دین بدلا جائے گا, سنت رسول بدلی جائے گی, عدل و انصاف کا قانون بدلا جائے گا, محرمات کے ساتھ نکاح کی ترکیبیں بنے گی, سود عام ہوگا, شراب اعلانیہ پی جائے گی. اس وقت کچھ لوگ مصلحت کے تحت رخصت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوں گے, حالانکہ ان کا گھروں میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہوگا کیونکہ شریعت اس کی اجازت رخصت کی دیتی ہے. لیکن جب سب بیٹھیں گے اس وقت میرے دین کے لیے جو اٹھے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا, وہ میرے ہی خاندان سے, میری اہل بیت سے ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا اس وقت 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا, وہ خاندان اہل بیت سے ہوگا. جب دین مردہ ہو رہا ہوگا تو دین کو زندہ کرنے والا بغداد میں جو اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کسی اور کے خاندان کا نہیں ہوگا, وہ بھی اہل بیت کے خاندان کا, جسے دنیا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گی. اسی طریقے سے اللہ اکبر 14 سال کی عمر میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہونے والا کسی اور کے خاندان کا نہیں, مسعود سالار غازی اہل بیت کے خاندان کا ہوگا. اسی طریقے سے کفرستان کے اندر صابر کلیر کی شکل میں دین کا پرچم لہرانے والا اہل بیت کے خاندان سے ہوگا. دلی میں انقلاب پیدا کرنے والا محبوب الہی نظام الدین اولیاء خاندان اہل بیت سے ہوگا. اللہ اکبر. لاہور کی سرزمین پر خدا کے دین کا محافظ بن کے کھڑا ہونے والا داتا علی حجویری اہل بیت کے خاندان سے ہوگا. اسی طرح قیامت کے قریب کوئی خاندان دین کے لیے اٹھے نہ اٹھے, آخری میں جو محمد مہدی کی شکل میں اللہ اکبر دین کا حمایتی بن کر کے اٹھے گا اکیلا تنے تنہا, وہ بھی خاندان نبوت کا چشم چراغ خاندان اہل بیت سے ہوگا. تو اہل بیت کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پر, اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے. اب مسلمانوں ہم سے کہا گیا میری اہل بیت سے محبت کرو. اب جب دل میں محبت کسی کی بھی پیدا ہو, کسی کی بھی محبت کسی کی بھی پیدا ہوتی ہے تو آدمی بولنے میں اس کی نقل کرتا ہے.
چلنے میں اس کی نقل کرتا ہے، کردار میں اس کی نقل کرتا ہے، کھانے پینے میں اس کی نقل کرتا ہے، گفتار میں اس کی نقل کرتا ہے. یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہے رسول اللہ محبت اہل بیت اس لیے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر دن میری اہل بیت تمہارے دین